حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ میٹھی چیز بن گئی تو عمر نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ تو زوجہ نے بتایا کہ میں کئی مہینوں سے جو وظیفہ ملتا ہے اس سے کچھ بچا بچا کے رکھ رہی تھی تاکہ ایک دن ہم میٹھی چیز کھا سکے۔ تو آپ نے فوراً اسی وقت وہ جو موجود تھا خزانچی اس کو بلایا اور فرمایا اتنا وظیفہ کم کر دو، ہمیں بچ رہا تھا۔ تو یہ آپ کی سادگی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کہیں دور سے آیا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اب اس نے جو سوال کیا وہ بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے بادشاہ عمر کا محل کہاں ہے؟ تو جواب میں کہا لوگوں نے یہاں تو کسی کا کوئی محل نہیں، یہاں کوئی بادشاہ نہیں۔ کہا وہ جو جس کا نام عمر ہے اس کا تو بتاؤ، اس کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں تو خلیفے جو ہیں وہ اس طرح محل نہیں بناتے۔ تو کہا چلو دکھاؤ تو صحیح وہ ہوگا کہاں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے جو خبر دی، کہا یہ جو شہر ہے اس شہر سے باہر نکلو گے تو ایک جگہ پر تم عمر کو آرام کرتے دیکھو گے کہ ایک درخت ہوگا، درخت کے سائے میں جو شخص لیٹا ہوگا وہ عمر ہوگا۔ وہ شخص جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دیکھنے کی غرض سے آیا تھا کہ عمر پاورفل کتنا ہے، اس کی سیکیورٹی کتنی ہے، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کتنا، وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ خلیفہ ہو اور جس کا نام سن کے دنیا کانپ جاتی، کہ عمر کا نام لیا جاتا تو دنیا کانپنا شروع کر دیتی ہے، وہ شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا۔ تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے گئے ہوں۔ تو بتانے والے نے یہ بھی بتا دیا کہ جہاں وہ لیٹے ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں۔ وہ اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے وہ نکلا تو اس نے دیکھا ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا سرہانہ رکھے ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یہی عمر ہے، تو آج موقع ہے کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ آج ان کو کون بچائے گا؟ ان کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی سر پہ دیکھنے والا کوئی خادم ہے، نہ کوئی خدام رکھے ہیں، نہ پروٹوکول ہے، کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا میں حملہ کر دیتا ہوں۔ اس نے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکال کر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا تو اچانک پیچھے بھاگا تو وہ گر گیا، ڈر کے بھاگا تو گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ شخص اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس نے کانپتے ہوئے کہا عمر میں تو تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا، مگر عجیب دیکھا کہ جب میں آگے بڑھا تو دو شیر جو تھے وہ نمودار ہوئے اور وہ مجھ پر اس طرح جھپٹنے لگے کہ جس طرح ابھی وہ مجھے کھا جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہا کہ میں گر گیا ہوں ان سے ڈر کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے وہ جو سادگی سے جواب دیا وہ سنہری حروف کے لکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو عدل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے۔